Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope so you all are fine and enjoying a very good health. Class 6 Social Studies. It's lecture number 8 today, and the topic, the student which we are going to do, is from chapter number 5, Alexander the Great. Alexander the Great, or Sikandar-e-Azam. Alexander the Great was an ancient Macedonian ruler and one of the history's greatest military minds who, as a king of Macedonia and Persia, established the largest empire the ancient world has ever seen. Alexander the Great یا سکندر اعظم میسیڈونیا جو کہ قدیم جو ایک ریاست تھی اس کا حکمران تھا اور ایک عظیم سپہ سالار تھا، اور وہ میسیڈونیا کا بادشاہ تھا اور پرشیا کا بھی، فارس کا بھی. اس نے ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی. الیگزینڈر پہلا میں پیدا ہوا میسیڈونیا ریاست میں 326 قبل مسیح میں کنگ فلپ کے گھر، اور اس کی ماں جو تھی اس کا نام کوئین ملکہ اولمپیس تھا. اس کا باپ جو فلپ تھا وہ بھی ایک بہت ہی شاندار سپہ سالار تھا. اس کا ایک خواب تھا کہ وہ دنیا کا بادشاہ بنے اور پوری دنیا پہ حکومت کرے، اور جو فارس کی بہت بڑی سلطنت ہے اس کو وہ جیتنے میں، اس کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا. ہی turned Macedonia a region on the northern part of the Greek peninsula. اس نے، جو اس کا باپ تھا فلپ الیگزینڈر دی گریٹ کا، اس نے اس کو ایک میسیڈونیا کو ایک بہت ہی مضبوط ریاست بنا دیا جو کہ تقریباً پرشیا تک پھیلی ہوئی تھی. اس نے فارس کو ایک کامیابی حاصل کرنے کا خواب دیکھا، وہ پورا نہ ہو سکا، لیکن بعد میں اس کے بیٹے نے ایسا کر دکھایا. الیگزینڈر جب 13 سال کا ہوا تو اس کے باپ نے، کنگ فلپ نے، اس کو ایرسٹوٹل یعنی ارسطو جو کہ ایک بہت عظیم مفکر اور فلسفی تھا، اس کے پاس تعلیم کے لیے بھیجا. ارسطو نے الیگزینڈر دی گریٹ کی بہت اچھے سے جو ہے وہ اس کی آبیاری کی. الیگزینڈر جو تھا سکندر اعظم، وہ ادب، سائنس، طب اور فلسفہ میں بہت زیادہ اس کو دلچسپی تھی اور اپنے استاد کی بہت عزت کرتا تھا. ایک دفعہ جب وہ دونوں سفر کر رہے تھے ایک کشتی میں، تو ایسا ہوا کہ کشتی ڈوبنے لگی. تو جو کشتی چلانے والا تھا اس نے کہا، ناخدا اس نے کہا کہ کم از کم ایک شخص کو جو ہے وہ چھلانگ لگانا پڑے گی، وگرنہ جو ہے وہ کشتی ڈوب جائے گی. تو ارسطو نے کہا کہ میں چھلانگ لگا دیتا ہوں. تو آگے سے سکندر اعظم نے کہا کہ آپ اگر میں چلا گیا تو میرے جانے سے صرف ایک سکندر اعظم جائے گا، لیکن اگر آپ چلے گئے تو کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ اگر آپ گئے، میں گیا، تو آپ میرے جیسے کئی سکندر اور پیدا کر لیں گے، لیکن میں آپ کے جیسا ایک بھی ارسطو پیدا نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ he also said that my father was home who brought me from heaven to earth, and my teacher is one who take me from earth to heaven. Tutored by the famous philosopher Aristotle and trained by King Philip. اچھا، سکندر اعظم کا خواب تھا کہ وہ پوری دنیا کو فتح کرے، اور اس لیے بھی اس کو سکندر اعظم کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے 32 سالہ زندگی میں جتنے بھی حملے کیے، جس علاقے کو فتح کرنے کے لیے گیا، وہ ایک بھی جنگ نہ ہارا. اس وقت جو مشرق میں فارس ایک بہت بڑی سلطنت تھی، لہٰذا سکندر اعظم نے اس پر بہت سارے حملے کیے، جس سے کہ سلطنت فارس کمزور ہونا شروع ہو گئی، اور ایک دفعہ اور آخر کار جو ہے وہ اس نے اس کو فتح کر لیا.
336 قبل از مسیح میں اپنے باپ کے دنیا سے جانے کے بعد وہ بادشاہ بنا۔ بوسیفولس جو تھا 12 سال کی عمر میں سکندر نے اپنے ایک اڑیل گھوڑے بوسیفولس کو، جو کہ بہت زیادہ طاقتور اور بہت ہی گسیلا تھا، اس کو سدھا لیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی زیادہ تر جنگیں جو ہے وہ اسی گھوڑے پر لڑی۔ الیگزینڈر انٹرز ایجپٹ آفٹر ریجیکٹنگ بوتھ اندر پیس آفر فرام ڈیریس۔ ڈیریس جو تھا وہ فارس کی سلطنت کا ایک حکمران تھا، اس نے سکندر کو جو ہے وہ صلح نامہ بھیجا، لیکن اس نے اس کی صلح ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ مصر کو فتح کر کے رہے گا۔ آخر کافی ہفتوں کے بعد وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا اور مصر میں داخل ہو گیا، اور اس نے وہاں ایک شہر بنایا جس کو بعد میں الیگزینڈریا کہا گیا۔ الیگزینڈر کنگ آف پرشیا۔ مصر کو فتح کرنے کے بعد الیگزینڈر نے ڈیریس کا سامنا کیا اور اس کی بہت بڑی فوج کا۔ اکتوبر 331 قبل مسیح میں بہت زیادہ سخت لڑائی ہوئی اور دونوں ہی فوجوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ڈیریس آخر کار بھاگ گیا اور اس کی فوج جو ہے وہ اپنی فوج کے ہاتھوں ہی مارا گیا۔ ڈیریس کے دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد، خاتمے کے بعد، الیگزینڈر جو ہے وہ اب پرشیا یعنی فارس کا بادشاہ بن گیا، اور اس کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی میں، اس کی مقبولیت میں اضافہ ہونے لگا۔ اس نے فارس کی بہت سی رسومات کو جو ہے وہ اپنایا اور وہاں ہی اس نے شادی کی۔ تو یہاں تک ہم اس کو روک رہے ہیں، اگلے لیکچر میں ہم جو ہے وہ اسی سے متعلق مزید پڑھیں گے۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اچھا، جو ہوم اسائنمنٹ وہ دیکھ لیں، وٹ ڈیڈ الیگزینڈر انہیرٹ فرام ہز فادر، یہ اس کا جواب ہے۔ وائی الیگزینڈر آلویز سکسیڈڈ، یہ بھی آپ نے اس کے جو دونوں شارٹ کوسچن ہیں یہ اپنی کاپی پہ آپ نے لکھ لینے ہیں۔ اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر ہو۔